بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج ایک اور اخلاقی صفت کے حوالے سے مختصر سی چند گزارشات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں۔ اخلاقیات کا باب بہت وسیع ہے اور اخلاق ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کے لیے ایک ہتھیار کے مانند ہے۔ اخلاق ہی کی وجہ سے آپ کی عزت محفوظ ہوگی، آپ کی جان محفوظ ہوگی، آپ کا مال محفوظ ہوگا۔ بصورت دیگر اگر انسان کے پاس اخلاق جیسی عظیم صفت نہ ہو تو وہ انسان معاشرے میں، ملک میں، گاؤں میں، گھر میں، ہر جگہ پہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اسے لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ انہی اخلاقیات میں سے ایک صفت ہے عاجزی اور انکساری۔ بہت عظیم صفت ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اخلاقیات میں سے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے تو بجا نہ ہوگا، کیونکہ عاجزی اور انکساری یہ مومن کا شیوا ہے، بلکہ ہر اس مخلوق کا شیوا ہے جسے اس کے خالق نے بنایا۔ اور اس کے برعکس عاجزی اور انکساری، اس کے برعکس ہے تکبر، غرور، گھمنڈ، اور یہ صرف اس ذات کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ کبریائی، تکبر یہ میری چادر ہے، اور جو شخص مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر کرنے کی کوشش کرے گا، تو میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے نا اسے میں عذاب دوں گا۔ تکبر اور عاجزی دو متضاد چیزیں ہیں۔ عاجزی کیا ہے اور تکبر کیا ہے، اس کے لیے ہم سب سے پہلے اگر تکبر کا معنی کریں، اس کا مفہوم بتا دیں، تو الریڈی ہمیں عاجزی کی سمجھ آ جائے گی۔ تکبر کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر، حق کو ٹھکرانا یہ تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ دو آسان سے دو الفاظ میں تکبر کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ حق بات کا ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے جو متضاد ہے عاجزی، انکساری، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فضیل ابن عیاض بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تواضع کیا ہے؟ تواضع، اسے عربی میں تواضع کہتے ہیں، اسی لیے حدیث میں بھی تواضع کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حق کو تسلیم کرنا، چاہے وہ حق بات آپ کو ایک بچہ ہی کیوں نہ بتا دے، بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ عاجزی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، یہ عاجزی ہے، چاہے وہ جن کے ساتھ وہ احترام سے پیش آتا ہے وہ اس سے عمر میں چھوٹے ہوں، علم میں کم ہوں، صحت میں اس سے کمزور ہوں، مال میں اس سے کمزور ہوں، ہر کسی کے ساتھ، ہر ایک بندے کے ساتھ، اگر وہ مسلمان ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو انسانیت کے پیش نظر اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، یہ عاجزی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اپنا پہلو پست رکھ ان لوگوں کے لیے جو مومنوں میں سے آپ کے متبع ہیں، آپ کے پیروکار ہیں۔
یعنی یہ تواضع اور عاجزی یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ اگر کسی ٹیچر کے سامنے جھکیں گے تو یہ تواضع ہے، والدین کے نہیں، ہر ایک چھوٹے بڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ احترام والا معاملہ یہ عاجزی ہے، چاہے وہ مسلمان چھوٹا کیوں نہ ہو، علم میں آپ سے کم کیوں نہ ہو، مال میں آپ سے کم کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک مسلمان اگر وہ آپ سے درجے میں کم ہے لیکن اس اسلام کی وجہ سے اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اسی لیے کسی کو حقیر نہ جاننا، حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ تواضع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک متواضع زندگی تھی، ایک بہت خشوع خضوع والی زندگی تھی۔ اس کی مثالیں کئی ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیویوں کے ہاتھ بٹھاتے تھے، کام میں کوئی بھی کام ہو ان کی مدد کرتے تھے، اور جب اذان کا ٹائم ہو جاتا تو گھر سے نکل کے مسجد تشریف لے جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی تواضع سے بھری ہوئی تھی کہ ایک خادم آتا، ایک خادمہ، ایک لونڈی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور لے جا کے باہر اس سے اپنا کوئی اس کی جو حاجت ہوتی، اس کا جو کام ہوتا تھا وہ کروا کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ غلام ہے میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں، یہ لونڈی ہے میں اس کے ساتھ جا کے اس کا کام کیسے کروں۔ یہی تواضع ہے، یہی عاجزی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے، تب بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس مقام کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں نے کتنا ستایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اتنا ستایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، مدینہ تشریف لے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دی، جادوگر کے لقب سے ان کو پکارا۔ وہی نبی جو بعثت سے قبل ان کے ہاں صادق اور امین، سچے اور امانت دار کے لقب سے مشہور تھے، بعثت کے بعد اسی نبی کو اتنا ستایا کہ اسے راتوں رات گھر سے نکال دیا، گھر چھوڑنا پڑا۔ اتنے ستانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں اور ایک فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ سوچیں کیا عالم ہوگا کہ ایک قوم جو آپ کو ہر طرح سے ستا چکی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی قوم پہ غلبہ دے تو آپ اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی ایسی مثال قائم کر دی کہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ قریب تھا کہ وہ جس سواری پہ تشریف فرما تھے اس کی پیٹھ پہ لگ جاتا۔ اتنے جھکے ہوئے سر، یہ نہیں کہ سر اوپر اٹھایا، سر اوپر اٹھانا تو دور کی بات۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی مکہ والوں کو یہی فرمایا کہ جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ ہے عاجزی۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کسی کو اللہ رب العزت چھوٹا سا عہدہ دے دے یا اسے مال دے دے یا اس کی شکل و صورت اللہ رب العزت خوبصورت بنا دے، یا پھر علم میں یا مال میں کسی بھی صورت اگر کسی کو تھوڑی سی فوقیت حاصل ہو تو وہ دوسری عوام کو، دوسرے لوگوں کو، اپنے دوستوں میں سے اگر اسے کچھ مقام ملتا ہے تو وہ ان کو بہت حقیر نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے تھوڑا سا مال دیا، تھوڑی سی عزت دے دی تو ہم دوسروں کے اوپر چڑھائی کریں، ان کو اپنا غلام سمجھیں، بلکہ ایسا آدمی یہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، چاہے وہ خود کو کتنا بڑا کیوں نہ سمجھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مال کی وجہ سے فخر کریں، تکبر کریں، غرور کریں، ہمیں اللہ اس کے باوجود بھی ذلیل کر دے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من کان لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔
تو پھر ہم اس مٹی کے اس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے۔ اگر آج اللہ ہمیں مال دے تو وہی اللہ قادر ہے کہ وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا مقام دیا ہے تو وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اصول قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان پھیر دیتا ہے۔ کبھی ایک انسان مالدار ہوتا ہے، دوسرا غریب، تو کبھی پل بھر میں وہی غریب مالدار بن جاتا ہے اور یہ مالدار غریب بن جاتا ہے۔ جب اللہ اتنا قادر ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال کے اوپر گھمنڈ کریں، اپنی صحت کے اوپر، اپنی شکل و صورت کے اوپر، اپنے علم کے اوپر۔ اگر ہم اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں عزت دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے، اسے مقام اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے مال دیا، عزت دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر چیز، صحت بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، علم بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، سب کچھ نعمت ہے۔ اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شکر کرے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر شکر ادا کرو گے، آپ کو اللہ نے مال دیا اس پہ شکر ادا کریں، تکبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ اور دے گا، اور اگر کفر کریں گے، تکبر کریں گے اور اللہ کی چادر کو اس سے چھیننا چاہیں گے تو پھر اللہ رب العزت کسی کو معاف نہیں کرتا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی بڑا آدمی جا رہا ہو، ہم اس کی قمیص پکڑ لیں تو ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہم کسی کی چادر پکڑ کے کھینچ لیں، کسی وزیر اعظم کو چھوڑیں، اگر کسی پولیس والے کے ہم وردی کو کھینچ لیں تو ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور جس اللہ رب العزت کی یہ چادر ہے، یہ تکبر اور کبریائی، یہ بڑائی، یہ اللہ کی چادر ہے، اگر ہم اس سے کھینچنا چاہیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ دیکھیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تمہارا یہ اکڑ کے چلنا نہ تمہیں پہاڑوں تک پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تم زمین پھاڑ سکتے ہو۔ تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے تکبر کی؟ پھر کیوں نہ اس اخلاقی صفت کو اپنا کے ہم اور اپنی عزت اللہ کے ہاں بھی بڑھائیں اور لوگوں معاشرے میں بھی بڑھائیں۔ اور دیکھیں، یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اگر کسی کو اللہ رب العزت تھوڑا سا مال دے اور پھر اس میں گھمنڈ آئے تو لوگ اسے کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے مال دیا ہے اللہ نے، مجھے عزت دی ہے، وہ دوسروں کو خاک بھی نہیں سمجھتا، اپنا غلام بھی نہیں سمجھتا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے کتنی نفرت ہے، اور یہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور یہ نفرت ایسے نہیں پیدا ہوتی، یہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، نفرت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو خود پسند کرے تو فرشتہ جبرائیل امین کو کہتا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے پسند کیا ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کر لو۔ وہ محبت کرتا ہے، آ کے آسمان میں فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ نے محبت کی ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی کر لو۔ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور جب بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو کہتا ہے، وہ فرشتوں کو کہتا ہے، اور پھر یہی نفرت لوگوں کے دلوں میں پھیل جاتی ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھنا اپنے مال، اپنی صحت، اپنی اولاد یا اپنی افرادی یا مالی قوت کو دیکھ کر کہ میں تو اس گاؤں کا چودھری ہوں، میں تو اس گاؤں کا خان ہوں، میں تو اس گاؤں کا بڑا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہمارے ایک وزیر اعظم ہوتے ہیں، پل بھر میں اسے پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، پھر اسی کو پکڑ کے تیسرا آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں دکھا رہا ہے کہ اللہ قادر ہے۔ وہی مشرف جو اس نے 9 سال ہمارے اوپر حکومت کی، اس نے نواز شریف کو باہر نکالا، پھر وہی نواز شریف آیا، اس نے دوبارہ اس کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں 9-10 سالوں میں ہمیں دکھا دیا کہ دیکھیں میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومت پورے دنیا کے اوپر آپ کی حکومت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت وہ بہت ہی قادر اور عظیم ذات ہے،
وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے تکبر کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی عاجزی اور انکساری کی ضرورت ہے۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا ہوگی اور اللہ کے ہاں بھی ہم عزت اور مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام اخلاقی اچھی صفات ہمارے معاشرے میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرے، اور تواضع، انکساری اور عاجزی جیسی بہترین صفت ہمارے دلوں میں ڈال کر لوگوں کے ہاں بھی اور اپنے ہاں بھی ہمیں اپنا محبوب بنائیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔